نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر دو وقت ضرور آتے ہیں، کبھی انسان پر خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے۔ خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے اور اگر پریشانی آئے تو اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی آئے تو یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کفر کرو گے تو یاد رکھ لینا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ پریشانیوں پر کیا کرنا ہے اور کس کس موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان پر آزمائشیں آتی ہیں جن کا ایمان نبیوں کے قریب قریب ہوتا ہے اور انسان کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان میں سخت ہوتا ہے اشتد بلاؤہ، اس کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ بندہ ایمان میں کمزور ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی کم ہوتی ہے۔ انسان کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں، جسمانی آزمائشوں پر صبر۔ آپ سے پہلے کتنے انبیاء تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، کتنی ان پر آزمائشیں آئیں۔ ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں بیماری پھیل گئی،
12 سال تک اتنی ازمائش میں رہے، بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، صرف ایک بیوی باقی بچی، بچے بھی چھوڑ گئے، مال بھی سارا ختم ہو گیا۔ 12 سال کے بعد وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ سے کہا کہ اللہ اب تو تکلیف حد سے بڑھ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ایڑی مارو، چشمہ جاری کر دیا، اس کا پانی پیو، غسل کرو، اللہ ساری بیماریاں ختم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحیح مسلم کی روایت ہے، عطا ابن ربا تابعی ہیں، یہ ان کے استاد تھے عبداللہ بن عباس۔ ایک دن عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد عطا ابن ربا سے کہنے لگے آپ کو جنتی عورت دکھاؤں؟ فرمایا دکھاؤ۔ فرمایا وہ جو کالی سی عورت دورہ پڑا ہوا تڑپ رہی تھی، یہ جنتی ہے۔ فرمایا کیسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کے پاس آئی، میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، کہتی اللہ کے نبی مجھ پہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، اگر تو صبر کرے گی نا تو تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِن شئتی دعوت اللہ، اگر چاہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کر دی تو اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ سوچنے لگی کہ اگر میں اس بیماری پر صبر کروں گی، چیخوں چلاؤں گی نہیں، تو مجھے تو جنت مل رہی ہے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، بس اتنی دعا کر دو کہ جب مجھ پہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں بے پرد ہو جاتی ہوں، اتنی دعا فرما دو کہ اللہ مجھے بے پردگی سے بچا لے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم اسے دیکھتے تھے، تڑپتی رہتی تھی لیکن کبھی بے پرد نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے جب انسان جسمانی تکلیفوں پر صبر کرے۔ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کبھی آپ پر اس سے زیادہ سخت دن بھی آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب میں نے طائف میں جا کر عبد الجلال بن کلال کو دعوت دی، انہوں نے میری دعوت رد کر دی، میں وہاں سے نکلنا چاہا، انہوں نے اوباش قسم کے گنڈوں کو میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے مجھے اتنا مارا میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں کسی باغ میں تھا، میں نے اوپر دیکھا تو بادلی اور اس سے جبریل نمودار ہوئے۔ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی حالت آپ کی قوم نے کی ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کے پاس تشریف لا رہا ہے، اسے جو حکم کہیں گے وہ کرے گا۔ اتنے میں پہاڑوں کا فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ جو چاہیں گے میں کروں گا، آپ حکم کریں، 2 پہاڑیوں کو اکٹھا کر کے ان کو درمیان میں رکھ کر پیس دوں۔ تو نبی مکرم رسول معظم کا جواب کہا تھا بل ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں کوئی ایسا بندہ پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں آپ کی عیادت کے لیے گیا تو شدید بخار تھا آپ کو، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو بڑا بخار ہے؟ فرمایا انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنے تم 2 آدمیوں کو شدید بخار ہوتا ہے، مجھے اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر تو آپ کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ فرمایا ہاں، ما من مسلم تصیبہ، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی شوکتن فما فوقہا، کانٹا بھی چبھے یا اس سے بھی کوئی بڑی بیماری کوئی آزمائش آئے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کما تحط الشجرۃ، جس طرح درخت موسم خزاں میں اپنے سارے کے سارے پتے گرا دیتا ہے، اس طرح وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے واضح فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ ومالہ واہلہ حتی یلقی اللہ لیس علیہ خطیۃ۔ ہمیشہ مومن مرد اور مومن عورت کا آزمائشیں پیچھا کرتی رہتی ہیں، وہ صبر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان پر بیٹیوں کی وجہ سے بھی آزمائش آتی ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنی دونوں طرف 2 بچیوں کو اٹھایا ہوا تھا، میرے گھر میں آ کر سوال کیا کہ گھر میں کوئی کھانے پینے کے لیے چیز ہے؟ تو میرے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ کھجور اس کو تھما دی، اس نے جلدی سے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود بھوکی تھی، کچھ نہ کھایا۔ مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، میں نے ان سے یہ کہا کہ یوں میرے گھر ایک عورت آئی تھی، اس نے کچھ سوال کیا، ایک کھجور کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے وہ کھجور اسے تھما دی، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اپنی ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جو بندہ بیٹیوں کے بارے میں آزمایا گیا، کسی وجہ سے بھی آزمایا گیا، کسی وجہ سے پریشانیوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ان کے ساتھ احسان ہی کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، پیشانی پہ شکن نہ ڈالا، فرمایا یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے پردہ بن جائیں گی آگ کے درمیان اور والدین کے درمیان۔ ایک روایت میں کن لہ حجابا من النار، یہ بیٹیاں آگ اور والدین کے درمیان دیوار بن جائیں گی۔ بلکہ ایک روایت میں فرمان آل جاریتین حتی تبلغا یاتی یوم القیامہ ہوا وانا کہاتین وضم اصابعہ، جس انسان نے 2 بچیوں کی تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهُنَّ، ان کی تربیت بھی دینی بنیادوں پر کی، قیامت کے دن آئے گا وہ انسان اور میں کہاتین یوں ہوں گے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، یوں اپنی انگلیوں کو یوں کر کے آپ نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوگا وہ قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، بچوں کو گود میں اٹھانا، بیٹیوں کو نہ اٹھانا۔ گھر میں داخل ہوتے بیٹے بھی بھاگتے ہیں، بیٹیاں بھی بھاگتی ہیں، بیٹوں کو اٹھا لیتے ہیں، بیٹیاں جو دل سے پیار کرتی ہیں ان کو نہیں اٹھاتے، ان کے دل میں کیا آئے گا؟ بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دینا، سب کچھ بیٹوں کو دے دینا، کیا وہ تیری اولاد نہیں ہے؟ تو اس کے والدین، تو اس کا ماں باپ نہیں ہے؟ اور یاد رکھو جس قدر بیٹیاں والدین سے پیار کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، سنہری کرنیں، عبد المالک مجاہد نے وہاں ایک واقعہ نکل، بڑا شاندار واقعہ کہ اللہ نے ایک شخص کو 6 بیٹیاں دی یکے بعد دیگر، بندہ بڑا نیک تھا۔ اب جب اس کی بیوی امید سے ہوئی 7ویں مرتبہ تو کہتا اب اگر بیٹی ہوئی نا میں نے طلاق دے دینی ہے۔ اس نے کہا بھی میرا اس میں کیا گناہ، اللہ کے بندے، بندہ نیک تھا۔ اور یاد رکھو جب انسان اللہ سے چمٹا رہتا ہے، کبھی کوئی ایسا مسئلہ بنے تو اللہ اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ سویا ہوا تھا، خواب میں کیا دیکھا؟ قیامت قائم ہو گئی ہے، ترازو عدل کا قائم ہوا ہے، نیکیاں بدیاں تولی جا رہی ہیں، میری نیکیاں کم گناہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا پکڑو اس کو، گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔
جب لے جا رہے تھے تو 7ویں دروازے کے سامنے، پہلے دروازے کے سامنے میری بڑی بیٹی کھڑی تھی، کہا پیچھے کرو میرا باپ ہے، کہا دوسرے کی طرف پھینکو، دوسری بیٹی کھڑی تھی، تیسرے پر تیسری، چوتھے پہ چوتھی، پانچویں پہ پانچویں، چھٹے پہ چھٹی بیٹی، جہنم کے 7 دروازے، کہا 7ویں دروازے سے اس کو پھینک دو۔ ڈر گیا کہ اب تو میری بیٹی کوئی نہیں، اب تو میں گیا، جاگ آ گئی، اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا اللہم ارزقنی الصابہ، یا اللہ مجھے 7ویں بھی بیٹی ہی دینا تاکہ میرے 7 دروازے بند ہو جائیں۔ تو جو انسان بیٹیوں میں کسی وجہ سے، دیکھ لو کتنی آزمائشیں ہیں، بیٹیاں انسان بیاہ دیتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیشہ انسان پریشان رہتا ہے، لیکن صبر کرے، فصبر علیہن، پھر صبر ہی کرتا رہے، اس دکھ میں صبر کرے، اس کا اور حل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے دیوار بن جائیں گی آگ اور والدین کے درمیان۔ اسی طرح حکمرانوں کے ظلم پر انسان سمجھتا ہے کہ حکمران ظلم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے امیر میں سے کوئی ایسی بات دیکھے اپنے حکمران میں، اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کتنی بے شمار باتیں ہیں، ظلم کا بازار گرم ہے، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ، اور پھر کوئی حقدار ہے ان کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، سفارشوں پر دوسرے کو حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں، رشوتیں چل رہی ہیں۔ دیکھنے کے بعد فرمایا اگر دیکھو جو تمہیں ناپسند ہے فلیصبر، وہ صبر کرے، علم بغاوت کھڑا نہ کرے، فتنہ فساد کھڑا نہ کرے، صبر کرے، جو مسلمان حکمران ہے اس پر صبر کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات لوگ تانے دیتے ہیں، مختلف قسم کے تانے، ایک انسان، فرمایا وہ انسان جو لوگوں میں کل مل کر رہتا ہے، یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اعظم اجرا المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم، فرمایا اس کا اجر بہت بڑا ہے اس مومن سے جو تنہائیوں میں جا کر صرف اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، لوگوں میں ملنے ملانے کی۔ فرمایا جو لوگوں میں مل کر رہتا ہے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، زبان سے تانے دیے جاتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، فرمایا اس کا اجر بہت بڑا ہے اس شخص سے جو تنہائیوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا۔ عجبا لامر المومن، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، کیونکہ اس کے معاملے سارے بھلائی کے ہیں، بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ ان اصابتہ السراء شکر، خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، کہتا ہے میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ، کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، وَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ، یہ صبر اس کے حق میں بہتر ہے۔ مصیبتوں پر صبر، آزمائشوں پر صبر، اور جب انسان صبر کرتا ہے پھر ان کو کیا ملتا ہے یہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ پیاروں کی جدائیوں پر صبر، کتنے واقعات ہیں اس میں، توجہ کے ساتھ بات سننا، بات انشاءاللہ جو واقعہ قصہ بنا کر بیان کیا جائے تو دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم رسول معظم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، وہاں سعد بن جبل، سعد بن معاذ، اسامہ بن زید اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں آپ کی بیٹی زینب کی طرف سے ایک شخص آیا کہ مجھے آپ کی بیٹی نے بھیجا ہے کہ گھر تشریف لاؤ، میرا بیٹا وہ سخت بیمار ہے۔ تو جو پیغام لانے والا تھا آپ نے فرمایا جاؤ جا کر میری بیٹی سے کہو اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى
वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। जो कुछ अल्लाह ने ले लिया है वो उसी का है, जो हमारे पास उसी का अता किया हुआ है। हर एक शख्स का वक्त मुकर्रर है, मौत का वक्त मुकर्रर है। बेटी से कहो सब्र करे और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखे। उसने आकर पैगाम दिया, दोबारा भेजा कि जाओ मेरे बाप से कसम उठ देकर कहना कि बेटी करी आपको कसम है ज़रूर तशरीफ़ लाएं। आप उठे, घर आ गए। देखा आपका नवासा आखिरी सांसें ले रहा है, उसको उठाकर अपनी गोद में रखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत साद कहते अल्लाह के नबी ये क्या है, हमें तो कहते रोना नहीं है। फरमाया ये रहमत है, जअलल्लाहु, अल्लाह ने हर मोमिन के दिल में ये शफ़क़त रखी हुई है। इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिर रहमा, अल्लाह उन पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करते हैं, जिनके दिलों में शफ़क़त है, रहमत है। ये तो शफ़क़त और रहमत के आंसू हैं। और एक ताल्लुक़ होता है बच्चे के साथ, प्यार होता है, आंसुओं का जारी हो जाना कोई हर्ज नहीं। और ये उस वक्त भी हुआ जब आपका 2.25 साल का बेटा इब्राहीम आपकी गोद में आखिरी सांसें ले रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, गोद में फौत हो रहा है। चारपाई पर क्यों नहीं फौत हो रहा? गोद में इसलिए फौत हो रहा है कि अल्लाह ताला बताना चाहते हैं मेरे महबूब आपका बड़ा मुकाम है, आपकी बड़ी शान है, आपका बड़ा मर्तबा है, लेकिन मौत व हयात का मालिक मैं हूं, आप नहीं। इज्जत जिल्लत का मालिक मैं, रिज़्क़ कम करना ज़्यादा करना मेरे इख्तियार में। आखिरी सांस से फरमाया अन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़न, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दिल गमज़दा है। मा नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बना इन्ना बिफ़िराक़िका ला इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन ज़बान से कोई ऐसा कलमा नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज़ हो, वो ही कलमा निकालेंगे जिससे अल्लाह खुश हो। लेकिन बेटा इब्राहीम तेरी जुदाई का सदमा तो ज़रूर है, गम तो ज़रूर है, परेशानी तो ज़रूर है, सिर्फ इतनी बात की है। मेरे भाइयों, आज़माइशें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कभी कोई बेटा फौत हो गया, कभी कोई भाई फौत हो गया, कभी बाप फौत हो गया। इन मौक़ों पर पता चलता है कि अल्लाह पर कितना ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आपकी मजलिस में तशरीफ़ लाते, खूबसूरत बेटा भी साथ होता। सही मुस्लिम की रिवायत है, कुर्रा बिन अयास हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं एक दिन प्यारे नबी ने पूछा तो इससे कितना को प्यार करता है? कहता अल्लाह के नबी मैं दुआ करता हूँ जितना मैं इस बच्चे से प्यार करता हूँ अल्लाह उतना आपसे प्यार करे। कुछ दिनों के बाद उसने मजलिस में आना छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो मेरा सहाबी जो आता था आया नहीं? अल्लाह के नबी आपको नहीं पता चला उसका तो वो बेटा फौत हो गया। आप उसकी इयादत के लिए गए, तैमार उसके घर पहुँचे और उससे कहा अमा तो हिब्बो, क्या तू ये पसंद करता है कि जब तू जाए तो तेरा बेटा जन्नत के दरवाज़े पर तेरा इंतज़ार कर रहा हो? दूसरी रिवायत में आता है क्या तू ये बात पसंद करता है कि जब तू जन्नत के करीब जाए तेरा बेटा दौड़ कर तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दे? और मैं तो ये पसंद करता हूँ। शर्त ये है कि सब्र करे, सब्र। और उस वक्त जब इंसान सब्र करता है तब जाके ये नेमत मिलती है। इंसान रोता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे तो ये नेमत नहीं मिलती। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने प्यारे नबी से हदीस सुनी, मा मिन मुस्लिमिन तुसीबुहु मुसीबा फ़क़ाल मा अमरहुल्लाह
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरन मिन्हा, अखलफ़ल्लाहु लहु खैरन मिन्हा, अखलफ़ल्लाहु लहु खैरन मिन्हा। कोई मुसलमान, उसको कोई मुसीबत पहुँचे, किसी किस्म की परेशानी आए, उसके माल में, उसकी जान में, प्यारों की जुदाई के साथ, या किसी तजारत के घाटे में किसी किस्म की परेशानी आए, और वो जज़ा फ़ज़ा करने के बजाय उस तरह कहे जिस तरह अल्लाह ने कहने का हुक्म किया है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब भी कोई मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते हम अल्लाह का, हमारा कुछ नहीं, हम भी अल्लाह के उसी की तरफ लौट के जाना है। और साथ ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरन मिन्हा, ऐ अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में मुझे अजर दे, और जो चीज़ छिन गई उससे मुझको उससे बेहतर दे दे। अखलफ़ल्लाहु लहु खैरन मिन्हा। अब प्यारे नबी का वादा क्या है? जो चीज़ छिन जाए अल्लाह उसको उससे बेहतर इनायत फरमा देते हैं। अब ज़रा गौर करें, कितना शानदार नुस्खा बताया है प्यारे नबी ने। और याद रखो, कोई भी बात अल्लाह के नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, जो अल्लाह हुक्म करता है वो ही बताते हैं। कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, फ़ौरन कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरन मिन्हा। प्यारे नबी ने फरमाया, जो चीज़ छिन जाए अल्लाह उसको उससे बेहतर दे देता है। अब उम्मे सलमा फरमाती हैं, दुआ मैंने याद कर ली, कुछ दिन गुजरा तो मेरा खामद अबू सलमा फौत हो गया। मैंने फ़ौरन ये दुआ पढ़ी, लेकिन मेरे ज़हन में ये आता था कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह तुझे उससे बेहतर चीज़ देगा। मेरा खामद हिजरत करके साथ आने वाला मुहाजिर प्यारे नबी के रज़ाई भाई भी थे और टूट कर प्यार करने वाले थे। मैंने सोचा कि मेरे खामद से बेहतर शोहर हो कौन सकता है। इधर अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उससे बेहतर शोहर देता है। फरमाती हैं, जब मेरी इद्दत के अयाम ख़त्म हुए तो अबू सलमा के बाद मेरी शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो गई। अल्लाह ने फिर बेहतर शोहर दिया है कि नहीं दिया? अबू सलमा जितने भी नेक हैं, सहाबी रसूल हैं, लेकिन प्यारे नबी के मुकाम को तो नहीं पहुंच सकते। फिर अल्लाह ने वादा पूरा किया है कि नहीं किया? रोने धोने के बजाय इंसान सब्र से काम ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनु नुस्बिरु व साबिरु व राबितु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। ऐ ईमानदारों, कोई परेशानी आए तो अल्लाह से सब्र करके नमाज पढ़ के मदद तलब करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह का साथ मिल जाए सब्र करने से, 80 से ज़्यादा मुकाम पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन किया कुरान मजीद में। हर मौका पर वाली रब्बी का फस्बिर, कोई परेशानी है अपने रब के लिए सब्र कर, बस सब्र करना है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो अंसारिया सहाबिया हैं कि नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आगे बढ़कर आपकी बात सुनी, इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब इस्लाम कबूल किया तो इनके जो शोहर थे मालिक बिन नसर, वो काफिर थे। कहा कि तू बेदीन हो गई है? कहने लगी नहीं, वलाकिन आमनतु बिल्लाह, मैं तो अल्लाह पर ईमान लाई हूँ, मैं काफिर तो नहीं हुई। घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। बेटा था अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसको कलमा पढ़ाती ला इलाहा इल्लल्लाह, कहता ला तुफ़सिदी अलैया इब्नी, मेरे बेटे को तो ख़राब ना करो। कहा नहीं, मैं उसकी इस्लाह कर रही हूँ। मुल्क शाम गया तो इसको किसी दुश्मन ने कत्ल कर दिया। सदमा भी हुआ, ज़हन में ये था कि चलो कभी इस्लाम कबूल कर लेगा, कुफर की हालत में मर गया। कहा अब अपने बेटे की खूब खिदमत करूँगी। फिर खूब खिदमत की,
جب کام کے قابل ہوئے بازو پکڑا اللہ کے محبوب کے پاس لے گئیں، اللہ کے نبی میرا بیٹا انس کام کے قابل ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا بھی فرما دیں اور اس کو قبول بھی فرما لیں، آپ کی خدمت کرے گا۔ لوگ تو بڑے بڑے تحفے لے کر آئے ہیں، میرے پاس میرا بیٹا ہے، یہ تحفے کے لیے قبول فرما لو۔ آپ نے پھر 4 دعائیں کیں، اللہم اکثر مالہ و اہلہ و عمرہ و ادخلہ الجنہ، اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اللہ اس کی اولاد میں اضافہ فرما، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما۔ کیسی شاندار دعائیں۔ 106 سال یا 4 سال عمر پائی ہے، 100 سے زائد بیٹے تھے، اور اللہ نے مال میں اتنی برکت دی، ان کے جو باغ تھے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ لوگوں کے باغ کا 100 من ہوتا ہے، ان کا 150 من ہوتا۔ اور فرماتے ہیں 3 دعائیں تو آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو میرے لیے پیارے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر، وہ بھی اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ان کی یہ والدہ، جب ان کا خامد فوت ہوا، ابو طلحہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا۔ ام سلیم کہنے لگی اخلاق تیرا اچھا ہے، فرق بڑا ہے، تو جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان کو رب مانتے ہو، میں اپنے اللہ کو رب مانتی ہوں۔ ہاں اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو تیرا اسلام قبول کرنا میرا حق مار ہوگا۔ ابو طلحہ نے سوچنے کے بعد اسلام قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام رکھا ابا نمیر۔ اس نے ایک بلبل پالی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ بلبل مر گئی، بڑے افسردہ ہوئے۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے، فرمایا یا ابا نمیر ما فعل النغیر، ابو نمیر وہ تیری بلبل نے کیا کیا ہے، تیری بلبل مر گئی ہے۔ یعنی پیار سے آپ اس کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ ام سلیم ہیں، نبی مکرم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئی ہیں، آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ یہاں خنجر لٹکایا ہوا ہے، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ فرمایا خالہ جی یہ خنجر کس لیے؟ فرمایا کوئی کافر میرے قریب آئے گا بکر تو بت نہ ہو، اس کا پیٹ چاک کر دوں گی، کسی کو یہ جسارت نہ ہو جو میرے قریب آئے۔ اور یہ وہی ام سلیم ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا میں جب جنت میں پہنچا تو مجھے جوتوں کی آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ انس کی ماں ام سلیم ہے، جنت میں آگے آگے۔ اب یہ جو بیٹا تھا ابا عمیر، یہ بیمار ہو گیا۔ پیغام بھیجا ابو طلحہ کو، جہادی کاموں میں مصروف ہوتے تھے، سوچا چلو میں جاتا ہوں۔ بیٹا فوت ہو گیا۔ اب سوچا کہ میرا خامد سارا دن کا تھکا ماندہ آئے گا، تو میں نے آتے ہی کہہ دیا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو پریشان ہوگا۔ ایک روایت میں تو گھر والوں سے کہا کہ کوئی خبر نہ دے، میں خبر دوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے گھر کے کونے میں لٹا کر اوپر چادر ڈال دی اور پہلے کی طرح تیار ہو کر بیٹھ گئی، جس طرح پہلے خامد کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ خامد آیا، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمایا پہلے سے بہتر ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں۔ خامد سمجھے سو رہے ہیں، کھانا بھی کھلایا، گھر میں کھانا پکایا ہے۔ کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں جو 3 دن گھر میں پکنا ہی نہیں چاہیے، پتہ نہیں کہاں سے یہ روایت لے لی ہے۔ گھر میں کھانا تیار کیا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا ہو گئی، میاں بیوی کے جو حق وہ بھی ادا ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب صبح نماز ادا کرنے کے لیے جانے لگے تو بلایا۔ گھر والوں کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہو، پھر وہ مطالبہ کرے کہ ہماری امانت واپس کرو، گھر والوں کو امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اب سوچو وہ کیسے لوگ تھے، کیسی اللہ کی بندیاں تھیں، کیسا ان کا صبر تھا۔ آج کو مسئلہ ہوتا، ہم پیغام بھیجتے، وہ گھر نہ آتا باپ تو دروازے پہ کھڑی ہوتی، تجھے تو پیار ہی کوئی نہیں، بچہ تو فوت ہو گیا، چیختی چلاتی۔
اس اللہ کی بندی نے جو اللہ کا حکم تھا پورا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ اکبر۔ ابو طلحہ نے نماز پڑھی، غصے میں اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، اللہ کے محبوب آپ کی خالہ نے مجھے کو بتایا نہیں، بیٹا فوت ہو گیا تھا، کھانا کھایا ہے اور حقوق زوجیت بھی ادا ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ خوش ہوا ہے، اللہم بارک لہما فی ہذہ اللیلہ، فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت ڈال دے۔ اللہ، سفیان اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں مجھے پھر بتلایا گیا اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ اور صبر کا، پھر اللہ نے جو پھل دیا، یکے بعد دیگر اللہ نے 9 بیٹے دیے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن، کوئی ایک حافظ بنتا ہے، 2 بنتے ہیں، یہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے نا، قال اللہ لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے تم نے؟ فیقولون، نام کہتے ہیں، ہاں، فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے ٹکڑے، اس دل کے پھل کو چھین لیا۔ فیقولون، ہم فرشتے جو ہاں اللہ تیرا حکم تھا۔ فیقول، اللہ فرماتے ماذا قال العبد، اس موقع پر میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ فیقولون حامدک واسترجا، اللہ تیری تعریفیں کرتا تھا اور کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقال اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریفوں کا گھر۔ یہ ہے صبر، صبر، صبر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبر کرو، صبر کب کرنا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ 3 شرطیں ہیں صبر کی۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، بڑا اٹھ کر میرا تو صبر ہے جی، میرا تو صبر ہے، بس یہ نہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، میرے محبوب صرف اپنے اللہ کے لیے صبر کرو، کسی انسان کے لیے نہیں۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اللہ کا شکوہ نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اذا ابتلیت عبد المؤمن، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماؤں، فلم یشکونی الی عبادہ، جو اس کی تیمارداری کے لیے آتے اس کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں اطلقتہ من اساری، میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ ثم ابتلت له لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من لحمہ ثم یستانف العمل، پھر اس گوشت کے بہتر گوشت دیتا ہوں، اس خون سے بہتر خون دیتا ہوں، پھر نئے سرے سے وہ اعمال شروع کر دیتا ہے۔ آنے والوں سے یہ نہیں کہتا میں مر گیا، میں لٹیا گیا، میں بڑا پریشان ہے، میں یہ کوئی شکایت نہیں کرتا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے سارے شکوے شکایت میرے اللہ کے سامنے ہیں۔ اور آخری شرط کیا ہے؟ صبر کرنا کب ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت آئے، رونا دھونا نہیں، جزا فضا نہیں، چیخلا چلانا نہیں، فرمان لطم الخدود وشک الجیوب داب داو الجاہلیہ، جو بندہ فوتگی کے وقت چہرے پیٹتا ہے، بال نوچتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، جہلا کی طرح بہن کرتا ہے، لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم رسول معظم قبر سے گزرے، ایک عورت بیٹھ کر قبر پہ رو رہی تھی، اپنا بیٹا جوان فوت ہو گیا تھا۔ فرمایا واتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر، صبر کر، چیخنا چلانا بند کر۔ کہتی ہے تو جا، تجھے کیا پتہ ہے میں کس مصیبت میں ہوں، دکھ تو ہوتا ہے۔ آپ چلے گئے، کسی نے بتایا کہ پتہ ہے کس کو جواب دیا ہے، وہ تو محمد رسول اللہ تھے۔ اب بیچاری کو بیٹے کا غم بھول گیا، جلدی سے گئی، کہتی ہے کوئی چوکیدار نہیں تھا، میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے محبوب
میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں صبر بھی کرتی ہوں، اللہ سے ڈرتی بھی ہوں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، اس وقت صبر کرنا ہے جب کسی پریشانی کی خبر ملے، اس وقت کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف کے لوٹ کے جانے والے ہیں، اس وقت صبر کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب کوئی پریشانی آئے تو یہ نہیں ہے کہ گونگا شیطان بن کے کھڑا ہو جائے، رونے دو، دھونے دو، چیخنے دو، اپنا وزن کم کرنے دو، بلکہ کوئی بزرگ قسم کے لوگ آگے بڑھیں، تلقین کریں کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو، بے پردگی اختیار نہ کرو۔ یہ بیٹا یا بھائی یہ چھنا ہے، بے پردگی نہیں چھنی، بے پردگیاں، چیخنا چلانا، اور کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، گھر والوں کا فرض بنتا ہے آگے بڑھیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، اور صبر کرنے سے اللہ بے حساب اجر دیتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت آئی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا کچھ نہیں، ہم بھی اللہ کے، جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب ان کو کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے بخششیں، نوازشیں، ورحمہ اور رحمتیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مصائب پر صبر کرنے والے یہی لوگ جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا۔ رونے دھونے والے ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ پیارے نبی یہ دعا اللہ من اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہم انی اعوذ من الہم والحزن واعوذ من العجز والکسل واعوذ من الجبن والبخل، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالا جائے، اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اگر کوئی آ جائے تو اللہ صبر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔